الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کا کلام علیم، خبیر، بصیر، حکیم، رحیم ذات کی طرف سے ہے۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جس ذات نے بھیجا ہے وہ بڑی باخبر ذات ہے، بڑی بصیر ذات ہے، بڑی قدیر ذات ہے، بڑی حکیم ذات ہے۔ اس نے اپنے کلام میں قوموں کے عروج اور پستی، کامیابی اور ناکامی اور عزت اور ذلت کے جو اصول اور ضابطے بتائے ہیں وہ بڑے مستحکم ہیں، وہ بڑے مستحکم ہیں۔ وہ اپنے نتائج پورے دیا کرتے ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں آیا کرتی۔ اللہ نے قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ بھی فرمایا، قوموں کے عروج کا، ترقی کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اس کے اسباب بھی بتائے ہیں اور اس کا طریقہ اور اسباب بھی بتلا چکے ہیں۔ فرمایا جب قوم پستی کی طرف جاتی ہیں اور ہماری نظر رحمت اور نصرت ان سے ہٹ جاتی ہے تو اس کی شکل یہ بنتی ہے کہ اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا۔ جب کوئی قوم اکثریت میں کثرت کے ساتھ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے اور کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنے لگتی ہے تو اللہ کی اس پر حجت پوری ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور وہ قومیں اور وہ نسلیں اور وہ علاقے نیست و نابود ہو جایا کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا۔ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگ، صاحب حیثیت لوگ خوب مستیاں مچاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا، بڑی قومیں آئیں جنہیں اپنی صنعت پر، حرفت پر، کاشتکاری پر، اپنے فنون پر، اپنے معلومات پر بڑا ناز تھا، اپنی صحت پر، اپنی زندگیوں پر، اپنی حکومتوں کے استحکام پر، اپنے نظام پر انہیں بڑا اعتماد تھا، لیکن جب ان کے اندر یہ سبب پایا گیا کہ ان کے ہاں فسق و فجور عام ہو گیا، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، صحیح غلط کا فرق ختم ہو گیا، ظلم رواج پڑ گیا، ناانصافی ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ ان کا سارا مستحکم نظام، مضبوط حکومتیں، بہترین معیشت، اعلیٰ درجے کی صنعتیں سب دھری کی دھری رہ گئی۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ کوئی نہیں بچا۔ جب کسی قوم میں فسق و فجور کی کثرت ہوتی ہے
پھر وہ اللہ کی بے آواز لاٹھی سے جو اب تک تھمی ہوتی ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. فدمرناها تدمیرا، بستیوں کی بستیاں، قوموں کی قومیں ملیاں میٹ ہو جاتی. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب فسق و فجور کی کثرت ہوتی ہے، جب عمومی طور پہ قوم پستی کا شکار ہوتی ہے، اخلاق سے گری ہوئی زندگی گزارتی ہے، تو اس پر آنے والے حکمران اور آنے والے لوگ اس سے زیادہ پستی کے حامل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ گندے اخلاق اور اس سے بڑے ظالم اور جابر ہوتے ہیں. یہ اس قوم پر عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ تو ناراض ہو کیسے پتہ چلے گا، تو راضی ہو ہمیں کیسے پتہ چلے گا. فرمایا جب حلیم لوگ تمہارے ذمہ دار بن جائیں، تمہارے امور کے قومی ذمہ داریاں حلیم لوگوں کے پاس، جن کے دلوں میں تمہاری خیرخواہی اور ہمدردی ہو، ایسے لوگوں کے پاس تمہاری قومی ذمہ داریاں آ جائیں اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور موسم کے مطابق جب تمہاری زمینوں کو بارشوں کی ضرورت ہو، آسمان سے بارش آنے لگے، تو سمجھ لو آسمان والا رب تم سے راضی ہے. اور جب تمہارے گرے ہوئے لوگ بدترین ظالم جابر قسم کے لوگ، ان پر قومی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہو جائیں، اور تمہارے لیڈر قاتل اور بددین بن جائیں، اور بے حیا لوگ تمہارے قوم کے وڈیرے بن جائیں، اور تمہاری دولت بخیلوں کے ہاتھ میں چلی جائے، اور بارشوں کے موسم میں بارش نہ آئے، اور جب سونے کی بوند بھی کاشتکار کو اچھی نہ لگے وہاں بارشیں ہو جائیں، تو سمجھ لے آسمان والا رب ناراض ہے. تو جب قومی امور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آتے ہیں جن کے دلوں میں قوم کی شفقت خیرخواہی نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے. لیکن یہ عذاب اسی وقت آتا ہے جب عمومی طور پہ قوم میں فسق و فجور عام ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اس قوم میں کھلے طور پہ ہونے لگتی ہیں، اور قوم کے اندر بھی اپنے اپنے حدود کے اندر رب کی بغاوت نافرمانی شروع ہوتی ہے، تو اللہ ایک عذاب بھیجتا ہے. پھر اس پر اللہ کی طرف سے اور پکڑ آتی ہے، اور ظالم بھی زیادہ دن تک نہیں جی سکتا. کتنے دن جیے گا؟ بڑے بڑے یہاں کے فرعون زمین پہ آئے، اور ابو جہل دنیا میں نمودار ہوئے، جن کی گردن میں سریا تھا، کبھی جھکتی نہیں تھی، لیکن اللہ کی پکڑ آئی، عبرت کا نمونہ بنا. کون کتنے دن تک رہے گا؟ اللہ کا نظام یہی ہے. پھر اللہ کی ناراضگی کی شکلیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بتایا کہ جب قوم فسق و فجور سے توبہ کر لیتی ہے اور اللہ کی رسی کو تھام لیتی ہے، اللہ کی رسی کو تھام لیتی ہے، جس کی شکل قرآن بھی ہے، جس کی شکل اسلام بھی ہے، جس کی شکل دین بھی ہے، جب اسے تھام لیتی ہے، سبحان اللہ، پھر اس پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. جسم کے اندر سے روح نکل جائے، جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو یہ لاشا اپنے وجود کو نہیں سنبھال سکتا. جسم کے اندر سے روح نکل جائے تو یہ لاشا، انسانی ڈھانچہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. اس کے اعضاء اور جوارح بکھرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے سڑنے لگتے ہیں، گلنے لگتے ہیں، اور وہ منتشر ہو جاتے ہیں. وہ منتشر ہو جاتے ہیں. روح نکلا تو اب اس جسم کی حفاظت مشکل ہو گئی، اس کے اعضاء اور جوارح کا اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا. اس کے اعضاء اور جوارح بکھرنے لگے، پھر ایک عرصہ سڑنے لگتے ہیں، گلنے لگتے ہیں، منتشر ہونے لگتے ہیں. ایسا ہی ہے میرے عزیزو، امت مسلمہ کے لیے، اس امت کے لیے اسلام روح کی حیثیت رکھتا ہے. اسلام روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر یہ روح اس کے اندر سے نکال دی جائے تو یہ بکھرنے لگ جائے گی، اور ایک وقت آئے گا سڑنے لگ جائے گی، اور جب سڑنے لگ جائے گی تو یہ پھر منتشر ہونے لگ جائے گی. یہ روح ہے اس کی. اسلام، دین، قرآن اس کی زندگی کا روح ہے، اس کی معاشرے کی روح ہے، اس کے گھر کی روح ہے، اس کی سوسائٹی کی روح ہے، اس کی زندگی 24 گھنٹے کا اسلام روح ہے. اگر یہ اس کے گھر سے نکال دیا جائے کبھی اس کا گھر نہیں رہ سکتا اکٹھا.
کبھی اس کی سوسائٹی نہیں رہ سکتی اکٹھی، کبھی یہ قوم اکٹھی نہیں رہ سکتی، کبھی یہ ملک اکٹھا نہیں رہ سکتا، کبھی یہ صوبہ یہ شہر اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، ملک دور کی بات، صوبہ دور کی بات، شہر دور کی بات، خاندان دور کی بات، اگر یہ روح نکال دی جائے تو گھر اکٹھا نہیں رہ سکتا، گھر بھی اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ جسم سے روح نکال دی جائے تو صرف ٹانگیں نہیں جدا ہوتی، ہاتھ نہیں جدا ہوتے، بلکہ یہ الگ ہونے والے اعضاء بھی یہ بھی سڑنے لگتے ہیں، اور ان کی بھی جسم، ان کا حصے بھی بکھرنے اور منتشر ہونے لگتے ہیں۔ روح جو نکل گیا، اب کوئی چیز اسے سنبھال نہیں سکتی، نہیں سنبھال سکتے۔ اس لیے اللہ نے اس کی ترقی اور اس معاشرے کی ترقی اور مسلمان قوم کی ترقی کا راز یہی بتا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اسلام، دین، قرآن، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہے تمہاری ترقی کا راز، تم اس پہ رہ کے ترقی کر سکتے ہو، اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جتنے ذرائع ہیں اس کے علاوہ میرے عزیزو، وہ سب مسلمانوں کو منتشر کرنے کے راستے ہیں، ذلت اور پستی کی طرف لے جانے کے راستے ہیں۔ راز ایک بتایا ہے جو اس انسانیت کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اللہ کریم، اور راز جس نے بتایا ہے وہ انسانیت پر سب سے بڑا مہربان ہے، اس اللہ کا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اس قوم کی ترقی، اس قوم کی کامیابی کا راز یہ بتایا ہے کہ اگر تم ترقی اور خوشی چاہتے ہو، خوشحال زندگی چاہتے ہو اور کامیاب زندگی چاہتے ہو اور محبت اور الفت، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر امانت اور دیانت، ہاں، اور تمہارے معاشرے کے اندر انصاف، اور تمہارے معاشرے کے اندر احسان ایثار کے جذبات زندہ ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اندر یہ روح اسے زندہ کرو، اس معاشرے میں اسلام کے یہ روح زندہ کر لو، تب ہاتھ بھی حرکت کرے گا اور ہاتھ کی انگلیاں بھی حرکت کریں گی، ہاں، اور پاؤں بھی حرکت کرے گا اور پاؤں کی انگلیاں بھی حرکتیں کریں گی۔ روح ہی نہیں ہوگا تو انگلیاں کیا حرکت کریں گی، ٹانگ بھی حرکت نہیں کرے گی، پورا بازو بھی حرکت نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو، یہ ساری انسانی صفات اور انسانی خوبیاں، انصاف، ہمدردی، احسان، ایثار، یہ سارا حسن اسلام کے روح کے ساتھ وابستہ ہے، اسلام کے روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر یہ رہے تو مسلمانوں کے اندر پھر وہی ترقی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے میرے عزیزو، کوئی بدقسمت یہ سمجھتا ہے کہ سیکولر نظام اور بے دینی کا نظام، اور جسے کہیں کہ آزاد زندگی، یہ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ ہے، تو سچ عرض کر رہا ہوں یہ اسلام کا بھی دشمن، اس قوم کا بھی دشمن، اس ملت کا بھی دشمن، اس ملک کا بھی دشمن۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اس ملک کی کوئی حفاظت کی شکل یا اس قوم کی ترقی کی کوئی شکل یا اس امت مسلمہ کی کامیابی کی شکل اسلام کو چھوڑ کر کوئی سمجھتا ہے، تو در حقیقت وہ اسلام کا نہیں، کافروں کا دوست اور مسلمانوں کا حقیقی دشمن ہے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ اس امت کا سب سے بڑا خیر خواہ اور سب سے بڑا قائد اور سب سے بڑا جسے کہیں کہ اس امت کا بر مہربان، اس نبی نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اس امت کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ اس کے اندر اسلام کی روح تر و تازہ ہو جائے، اسلام کی روح تر و تازہ ہو جائے، اور یہ روح نکال دو، پھر اس امت کو کوئی چیز اکٹھی نہیں کر سکتی۔ یہ فرقہ واریت اور یہ عصبیت اور یہ گلی کوچوں میں قتل و غارت اور یہ ظلم اور استبداد کی ساری شکلیں واللہ العظیم صرف اس لیے ہے کہ آج معاشرے کے اندر سے اسلام کی روح ختم ہوتی چلی جا رہی، اسلام کی روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی نحوست ہے کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، کسی کی جان مال عزت و آبرو۔ میرے عزیزو، باہر کے ڈاکو اپنی جگہ پر، جب گھر کے اندر سے بھی یوں ختم ہوتی ہے کہ گھر کے بھیجی ڈاکو بن جایا کرتے،
گھر کے افراد چوری کرنے لگتے ہیں، جو گھر کے اندر نمک کھاتے ہیں وہ بھی گھر کے چور اور ڈاکو بنتے ہیں، نمک کھانے والے، ہاں گھر کا نمک کھانے والے۔ جب روح ہی نہیں رہے گی میرے عزیزو، تو سچ عرض کر رہا ہوں پھر اس انسانیت کی زندگی میں کبھی انسانوں کی زندگی میں انسانیت نہیں آ سکتی۔ اس کا ایک ہی راستہ، اس لیے اللہ کریم نے بتایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اپنے اندر روح پیدا کرو، اس کے ہوتے ہوئے تمہارے اندر ایک نئی زندگی ہوگی۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور جب تم اس روح سے خالی تھے تم تو جہنم کے دروازے پہ کھڑے تھے، کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے کنارے پہ، تباہی اور بربادی پہ تم کھڑے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو بالکل تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے، لیکن جیسی تمہارے اندر یہ تازگی اور یہ روح آتی چلی گئی تمہاری کایا ہی پلٹ گئی، تمہاری کایا ہی پلٹ گئی، تم پہلے کیسے نہ رہے، تمہارے اندر انسانیت کے وہ جوہر نظر آئے کہ زمین و آسمان نے ایسی مخلوق دیکھی بھی نہیں۔ اللہ کے فرشتے تمہارے اس انسانی جوہر پر رش کرنے لگے، یہ انسان ہوتے ہیں۔ تمہاری پہلی حالت یہ تھی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم بالکل تباہی اور بربادی کے کنارے پہ کھڑے تھے، لیکن اسلام کی اس روح نے تمہاری کایا ہی پلٹ دی، تمہارے اندر ایسا انقلاب برپا کر دیا، سبحان اللہ۔ کہاں وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، اور کہاں جو باری پانی کے باری پر اور اونٹ کی باری پر اور گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر قتل و غارت کا ایسا نشہ ان پہ چڑھتا کہ انسانوں کے لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے، ڈھیر لگ جایا کرتے تھے، وہ انسانوں کی جانوں کے عزتوں کے آبرو کے محافظ بن گئے، ایسے محافظ بن گئے۔ لیکن میرے عزیزو یہ حسن آیا کیسے؟ یہ کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا کی؟ تو اللہ کا کلام تو یہی بتا رہا کہ وہ دولت اسلام تھی، وہ دولت اسلام تھی جس نے ان کی زندگی کایا پلٹ دی۔ تو میرے عزیزو آج ہم جس پستی اور ذلت کے طرف جا رہے ہیں اور جن خطرات کے آج ہم شکار بن چکے ہیں، اگر اس سے کوئی نجات کی شکل ہے جو اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے، وہ ایک ہی شکل ہے کہ اپنے گھر کی دہلیز سے شروع کریں، اپنے دائرہ اختیار سے شروع کریں، جہاں آپ کی بات سنی اور سمجھی جاتی ہے وہاں سے شروع کریں، جہاں آپ کا اختیار اور جہاں آپ کی بات مانی جاتی ہے وہاں سے آغاز کریں۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے آغاز کروں کہ میری زندگی کے اندر یہ ایمان اور اسلام کی روح زندہ ہو جائے۔ ہاں، اور ہر شخص کے ہاتھ میں اصلاح اور فلاح کا جھنڈا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ صلاح اور فلاح دوسرے سے کرنا چاہتا ہے، وہ ہر شخص دوسرے سے آغاز کرنا چاہتا ہے۔ اسلام تو رہنمائی یہ کر رہا کہ آغاز اپنے گھر سے، اپنی دکان سے، اپنی دفتر سے، اپنی فیکٹری سے، اپنی زندگی سے، یہاں سے آغاز کرو۔ جب یوں کرو گے تو کم از کم ایک آدمی تو غلط صحیح ہو گیا، ایک گھر تو غیروں سے ایک ہزاروں میں صحیح ہو گیا، پھر چراغ سے چراغ جلے گا اور یہ خیر بہت تیزی سے پھیلے گی، اور صرف تذکرے رہے، تبصرے رہے اور دوسروں پہ نظر رہی، اپنا من بھول گیا تو اصلاح نہیں ہونی، اصلاح نہیں ہونی۔ تو میرے عزیزو کامیابی کا راستہ اور ترقی کا راستہ یہی ہے کہ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم سچی نیت سے، سچے عزم کے ساتھ، سچے ارادے سے اسلام کا یہ خوبصورت راستہ اسے پورے طور پہ اپنانے کے لیے عزم کریں اور اس روح کو زندہ کریں اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں۔ اسلام کی روح یہی وہ روح ہے جس کے جسم کے ہوتی ہوئی ہاتھ بھی جسم کے ساتھ رہتے ہیں
اور پاؤں بھی جسم کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے جسم کے دیگر اعضاء بھی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ سچ عرض کر رہا ہوں، یہی اسلام کی وہ روح ہے جس کے بدولت بیوی بھی شوہر کی رہتی ہے اور شوہر بھی بیوی کا رہتا ہے اور بیٹی بھی ماں کی رہتی ہے اور بیٹا بھی باپ کا رہتا ہے اور بھائی بھائی کے اندر بھی اخوت ہوتی ہے اور پنجابی اور مہاجر بھی بھائی بن جا کرتے ہیں اور بلوچ اور مہاجر بھی آپس میں بھائی اور محبت کے رشتے قائم کر لیا کرتے ہیں اور سندھی اور جسے کہیں کہ پنجابی کے درمیان بھی اخوت کا رشتہ قائم ہو جایا کرتا ہے۔ یہی وہ اسلام کی روح ہے جو امت مسلمہ کو ایک کر دیا کرتی ہے، ایک لڑی میں پرو دیا کرتی ہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ اسے حرام کھلا دو اور اس کے گھر سے حیا نکال دو، اسے حرام کھلا دو اور اس کے اندر سے حیا اور غیرت نکال دو، تاکہ جب یہ روح ہی نہیں رہے گی یہ قوم کبھی اکٹھی نہیں رہے گی۔ اس لیے اس نے ہر گھر کے دہلیز پہ، ہر تعلیمی ادارے کے اندر، ہر سیاسی اور غیر سیاسی جلسے اور اجتماع کے اندر مرد عورت کو ایسا اختلاط میں مبتلا کر دیا، بہم ایسا اکٹھا کر دیا کہ اس مسلمان قوم سے غیرت کا نام ہی بھول جائے، یہ قوم غیرت اور حیا ان کا کھوٹا سکہ بن جائے۔ یہ وہ اسلام کی روح مارنے کی سازش ہے کہ یہ لقمہ حرام کھائے اور حیا اور غیرت سے محروم ہو، کبھی اس کے اندر اسلام کی روح تازہ ہی نہ ہو سکے۔ اور جب یہ تازہ نہیں ہوگی تو اس کے دشمنوں کو اس کو شکار کرنا آسان ہو جائے گا اور اس ملک کے اندر اسے کھیلنے کا کھلا میدان ملے گا، جب چاہے کسی کو توڑ لے، جب چاہے اس قوم کے خلاف سازش کرے اور جب چاہے اس کے خیرخواہوں کو بدخواہ اور بد کرداروں کو اس کا خیرخواہ بنا کر پیش کر دے۔ یہ سب آسان ہو جائے گا جب اسلام کی روح اس کے اندر سے ختم ہوگی۔ تو میرے عزیزو، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی اسلام کے روح کو پھر زندہ اور تازہ کیا جائے تاکہ یہ ملک اور ہماری زندگیاں اور ہمارا معاشرہ ہر قسم کی سازشوں سے، گندگیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔